اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز۔ نماز ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن مجید میں بارہا تاکیدی آیات نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل بے شمار بیان کیے، بے نمازی کے لیے وعیدیں بے شمار بیان کی، تو اس موضوع پر جتنا زیادہ بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ شاید میرا بیان کرنا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہو۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ہم نے پہلے بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز تھی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کلمہ شہادت۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو در حقیقت ہم ایک پلاٹ خرید لیتے ہیں، ابھی ہم نے گھر نہیں بنایا اس کے اوپر۔ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جس طرح شہادت اللہ الہ الا اللہ کہنے پر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے وہ پلاٹ خرید لیا۔ اب ہم نے اس پلاٹ پہ گھر کیسے بنانا ہے؟ وہ گھر ہمارا آخرت کا گھر ہوگا۔ یہ ساری تگ و دو ہم اپنے آخرت کے گھر کے لیے کر رہے ہیں۔ پلاٹ خرید لیا ہم نے، اسلام میں ہم داخل ہو گئے، اس کے بعد اب گھر بنانے کی فکر کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں، اس کے اندر پیلر ڈالتے ہیں، پیلر نہ ہوں تو ہمارے گھر کی مضبوطی زیرو، کسی بھی وقت وہ زمین بوس ہو سکتا ہے۔ تو جو بیسک پلر ہے اسلام میں داخلے کے بعد وہ ہے نماز۔ دوسرا رکن ہے، وہ بیسک پلر ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کے اوپر ہی ہماری اس گھر کی، جو گھر ہم آخرت کے لیے اپنے لیے بنا رہے ہیں، اس کی عمارت استوار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میرے روح کی سکون دیتی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات کے اندر فرض کی گئی۔ نماز اللہ سے جوڑتی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر ہمیں، ہمارے نبی کو دیا۔ پہلی امتوں پر نمازیں فرض نہیں تھیں۔ یہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی خاصیت ہے کہ ان کے اوپر فرض ہیں، اور 5 نمازیں فرض ہیں۔ پہلی امتیں 2 نمازیں پڑھا کرتی تھیں، اور ہمارے اوپر 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ ان کی مساجد نہیں ہوا کرتی تھی، ہماری مساجد ہیں۔ نماز کے لیے کوئی مؤذن نہیں ہوتا تھا، اذان ضروری نہیں تھی، لیکن ہماری نمازوں کے لیے اذان ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ ایسا موضوع ہے جس کی اس سے جڑی ایک ایک چیز بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ وہ وضو ہے، وہ مسجد ہے، وہ مؤذن ہے، وہ نماز ہے۔ مؤذن کے بارے میں اتنا ہے کہ مؤذن کا رتبہ اتنا ہوگا، قیامت والے دن جنت میں سب سے جو اونچا مقام ہوگا وہ مؤذن کا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری لائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پہ براجمان ہوں گے۔ تو اب دیکھا جائے گا، انتظار کیا جائے گا کہ اس سواری کی مہار کون تھامے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں گے، ان کو بلانے کا حکم ہوگا۔ وہ آئیں گے، سواری کی لگام پکڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ جو اس کا ٹائم ہے، جو مقررہ اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں، وہ اس کے اندر ہم پہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے ہم سفر میں ہیں نماز معاف،
ہم شادی پہ جا رہے ہیں نماز معاف، ہم بیمار ہیں نماز معاف۔ نماز تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں نہیں چھوڑی تھی، اور حضرت حسن و حضرت حسین وہ شخصیات ہیں جو بھی دودھ پیتے تھے تو ان کو جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ یہ کربلا کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت نہیں ملی، ان کو تو جنت میں پیدا ہوتے ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کربلا سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو یہ ان کو جنت کی بشارت تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ شمر کو جا کے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے عصر کا، تو نماز پڑھنے دے۔ تو اس نے کہا، شمر نے کہا نہیں جنگ ہوگی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے تھے اس وقت، ان کے پاس ایک عذر تھا کہ اللہ کو جا کے بتا سکتے کہ اللہ جنگ کا ٹائم تھا، ہم بعد میں پڑھ لیتے، ہم لمبے لمبے سجدے کر لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے آدھے لوگوں کو حکم دیا نماز پڑھو، آدھے جنگ کریں، پھر آدھے وہ والے آدھے جا کے جنگ کریں اور وہ والے نماز پڑھیں، اس طرح انہوں نے نماز ادا کی۔ تو یہ وہ ہستیاں جو جن کو دنیا میں ہی، جن کو بچپن میں ہی دودھ پیتے ہی ماں کی گود میں جنت کی بشارت مل گئی تھی، اور انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے اس وقت یہ درس دیا کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی۔ اس وقت ان کا سارا کنبہ لٹ گیا، ایک ایک کا سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ کس قدر وہ تکلیف فی عالم میں ہوں گے، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اس وقت بھی۔ ہم میں لوگ اسی لیے بے چین ہیں، آج کل کے لوگ اسی لیے بے چین ہیں کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز روح کی غذا ہے، جب روح اپنی غذا سے محروم ہے تو پھر بے چینی ہوگی۔ سب سے بڑا بے وفا انسان بھی وہی ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ جس نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ کسی انسان کے ساتھ وفا کیا خاک کرے گا؟ اللہ نے اس کو بے شمار نعمتیں دی، رزق دیا، صحت دی، عزا سلامت دیے، صحت دی، ہر چیز دی، اور وہ اللہ کے سامنے 5 وقت نہیں جا سکتا، تو وہ کسی انسان کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اللہ، کیسا خوبصورت انعام ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ ان پہ اپنی ایک نور کی تجلی ڈالیں، ان سے ملنے کی خواہش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تاب نہیں لا سکو گے، میں تم جس کوہ طور پہ تم آتے ہو میں اس پہ ایک اپنی نور کی تجلی ڈالوں گا، اور تم دیکھنا اس کا کیا حشر ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ ایک تجلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، جب میرا امتی اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس نور جیسی 70 تجلیاں ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، نماز میں دل لگانے والا بنائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازے۔ جہاں اتنی فضائل ہیں نماز کے، وہاں بے نمازی کے لیے وعیدیں بھی بہت ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بے نمازی جب فوت ہوتا ہے تو قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کو، تو اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا، گنجا سانپ۔ ہم دنیا میں اتنے خوبصورت گھر بنا لیتے ہیں، لیکن وہ جو ہم اپنا اگلا گھر ہے اس کو ہم سانپ اور بچھوؤں کا گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا، دونوں ہاتھ جیسے ہم جوڑتے ہیں نا، دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور فرمایا، بے نمازی کی قبر ایسے جوڑ دی جائے گی جیسے دونوں ہاتھ جوڑتے ہیں نا ہم، ایسے جوڑ دی جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں دھنس جائیں گی۔ بے نمازی کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، بے نمازی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بے نمازی کے منہ سے اللہ تعالیٰ نور ہٹا لیتے ہیں، جو صلحاء کا نور ہے وہ اللہ تعالیٰ بے نمازی سے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ اس کو موت آتی ہے اس طرح جب وہ فاقے میں ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، اور ذلت کی موت آتی ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے۔
ایک واقعہ کے ساتھ اپنے اختتام کو چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج کی تشریف لے کے گئے تو آپ نے دیکھا ایک شخص نور میں ڈوبا ہوا تھا، مطلب کہ اتنا نور تھا کہ وہ اس کے اندر ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف نور ہی نور، نور ہی نور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص ہے، اس کے اندر 3 خوبیاں تھیں، دنیا میں یہ 3 خوبیاں اس کے اندر تھیں۔ پہلی تو یہ تھی کہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی تھی، وقلب معلق، اور دوسری یہ کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، ہر وقت نماز کی فکر میں لگا رہنا کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز قضا نہ ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو گالی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، گالی کا سبب نہیں بنائی اپنے والدین کے لیے، کبھی اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کوئی اس کے والدین کو غلط زبان سے بول کے جائے۔ تو نمازی کا یہ ہے کہ وہ ایسے نور میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ اس کے سامنے باقی ساری روشنی، عرش کی روشنی کے آگے کون سی روشنی ٹھہرے گی، تو وہ انسان عرش کی روشنی کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے۔ ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شادی آئی چھوڑ دی نماز، کہیں سفر پہ گئے نماز چھوڑ دی۔ تو نماز تو کسی صورت چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، کسی صورت چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوتی ہوں نماز پڑھو، اگر کبھی ایسا ہو تھکن سے چور ٹوٹے برا حال آتے ہیں اگر، تو کم از کم فرض ادا کر لیں، کم از کم اللہ کے آگے حاضری لگوا دیں کہ اللہ حاضر تو ہیں، چلو 33% والی پاس کر دینا، پیپر میں 100 میں سے 33 والا پاس ہوتا ہے نا، تو چلو ہم حاضری لگوا لیتے ہیں، حاضری تو ہوگی نا، پاس تو ہو ہی جائیں گے، چلو 1 آدھ دن کی تو اللہ بھی معافی دے دے گا۔ تو کبھی تھکن سے چور ہوں، نماز نہیں چھوڑنی، وضو کریں۔ جہاں دنیا کے اتنے کام ہو سکتے ہیں، بے شمار کام ہو سکتے ہیں، ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنے گھر کو مینٹین کرنے کے لیے، کیا ہم وہاں پہ اپنی آخرت کے گھر کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ فجر کی نماز 10 منٹ لگتے ہیں، ظہر کی نماز حد 25 منٹ لگتے ہیں، عصر کی نماز حد 10 منٹ لگتے ہیں، مغرب کی نماز 15-20 منٹ لگتے ہیں، عشاء کی نماز آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ پورے 24 گھنٹوں میں 1.5 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے، تو ہم کیسے اپنا گھر آخرت کا، جو ہم گھر دنیا کے گھر کے لیے ہم 24 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، اور وہ جو اپنا گھر جس کے ستون نماز ہے اس کے لیے کیا ہم 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ تو خدا را نماز نہ چھوڑیے گا، نماز نہ چھوڑیے گا۔ میرے نبی نے آخری وقت کل کے ویڈیو میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وقت رخصت تھا تو آپ کی زبان پہ اپنی امت کا احوال معلوم کرنے کے بعد یہی جملہ تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس وقت بھی آپ نے 2 ہی چیزوں کی تاکید کی، ایک نماز اور ایک انسانیت، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا اور نماز نہ چھوڑنا۔ تو نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چابی کو، اپنے گھر کو، اپنے آخرت کے گھر کو مضبوط کرنے والا بنائے، ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے، ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔